وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اسی آیت سے سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 83 بڑی اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا، اس کو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین جہاں اللہ کے حقوق بیان کرتا ہے وہاں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین بھی فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی ہدایات ہیں، سوشل گائیڈ لائنز ہیں جو کئی مقامات پر قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 36، سورۃ الانعام رکوع نمبر 19 اور سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی ان ہدایات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا اس کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ قرآن حکیم میں کئی مرتبہ، تقریباً 5 مرتبہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، جس کا نقطہ عروج سورہ بنی اسرائیل کے 30ویں رکوع کے آغاز میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل ہم سمجھیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمدہ کلام کرنا بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے چند ایک کے، مراد تم نے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ بار بار ان کی نافرمانیاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کی اس روش کا بیان کیا ہے کہ وہ بعض احکامات شریعت کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور بعض کا انکار کرتے تھے، اور اس روش پر کہ دین کی کچھ باتوں پر عمل کیا جائے کچھ پر نہ کیا جائے، شدید الفاظ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کے خون کو نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ بھی تھے۔ یعنی حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپس میں خوریزی نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو اپنے علاقوں سے نہ نکالنا، لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ فلسطین میں ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، اس کے بعد جبکہ اللہ نے ان کو غلبہ عطا کر دیا، یہ گروہ میں تقسیم ہوئے، مختلف حکومتیں قائم کر لیں، ایک دوسرے کے خلاف حملے بھی کیا کرتے تھے، قتل بھی کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی کی روش انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دی۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو،
تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے بھی ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب اصل میں دو باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل و غارت گری سے منع کیا اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں اپنے علاقوں سے نکالنے سے منع کیا، اس کی تو انہوں نے پیروی نہیں کی اور قتل و غارت گری بھی کرتے تھے، بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکال بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک حکم اور بھی تھا ان کی شریعت میں کہ اگر تمہارا بھائی کہیں قیدی بنا ہوا ہے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تو جب آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اور کسی اور قوم کے پاس اپنے کسی بھائی کو پایا کہ وہ قیدی بنا ہوا ہے تو اب جاتے تھے اور فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ڈویژن کر دی تھی انہوں نے اللہ کے دین کے احکامات میں۔ پہلا حکم تھا کہ نکالنا حرام ہے، بھائیوں کو قتل کرنا منع ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی، اور دوسرے حکم پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ قیدی بنا ہوا ہے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے پارشلی دین کو فالو کرنا، جزوی طور پر دین کی بات پر عمل کرنا۔ جو یہ روش اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق اب اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں جو کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس مقام پر آ رہا ہے کہ جو دین کے حصے بکھرے کر دیں، دین کی بعض باتوں پر عمل کریں بعض پر نہ کریں، ان کی سزا کیا ہے، اب اس کا بیان آ رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، مراد اس پر عمل کرتے ہو، اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو، سرے سے عمل ہی اس پر نہیں کرتے؟ یہ روش تھی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی کہ کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ پر نہ کرنا۔ یہ جزوی اطاعت ہے اللہ کی، یہ جزوی دین پر عمل ہے۔ اس کے متعلق اب اللہ کا تبصرہ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو تم میں سے جو کوئی ایسی روش اختیار کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی میں مبتلا کیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ایسے لوگوں کو لوٹایا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جزوی دین پر عمل قبول ہونا تو دور کی بات، دنیا میں سزا ہے ذلت اور رسوائی کی، اور آخرت میں شدید عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کو کافر کے کفر پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ماننے والوں کی نافرمانی کی روش پر آتا ہے۔ یہاں انہوں نے بعض باتوں پر عمل کیا بعض کا انکار کیا تو اللہ نے کہا جو عمل کر رہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں، یہ جزوی اطاعت قابل قبول نہیں، بلکہ دنیا میں اس پر ذلت اور رسوائی کی سزا مقرر کی گئی اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ طرز عمل کس کا ہے، دین کی بعض باتوں پر عمل کرنا بعض پر نہ کرنا۔ چند لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام تو کر رہے ہیں، عظیم اکثریت نہیں کر رہی، لیکن جو نماز ادا کرنے والے قرآن کو نہیں پڑھتے، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، سود کا نظام بھی جاری، بے حیائی بھی عام ہے، تو دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ پر نہ کرنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی بنیادی وجہ یہ ہے، قرآن کی آیت بتا رہی، ہم نے دین کے کچھ احکامات پر عمل کرنے کی کوشش تو کی لیکن بہت سے احکامات کو فراموش کر دیا۔ یہ پارشلی اطاعت کرنا، یہ جزوی دین پر عمل کرنا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، جس کے لیے ہمیں ذاتی سطح پر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، جس کے لیے دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانا ہوگا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہوگی، تبھی اس ذلت و رسوائی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر ذاتی سطح پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی دعوت کو عام کرنے اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اللہ ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ آگے یہی لوگ جو جزوی دین پر عمل کریں، اللہ کے دین میں تقسیم کی روش اختیار کریں، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، دنیا کی محبت میں دیوانے ہوئے، دین کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب،
تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ ہمیں عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی مزید نافرمانیوں کا بیان اس رکوع میں آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد مستقل پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے جی نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ جب بھی رسول آتے تھے وہ بات لے کر جو ان کے جی پسند نہیں کرتے تھے، جی دنیا کی محبت سے معمور ہو چکے تھے، دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی تھی، تو حق کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی تھی، تو کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رسول اور نبی کے الفاظ عام ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کبھی بھی رسول شہید نہیں ہوئے، انبیاء شہید ہوئے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ وہ نبی جنہیں کوئی نئی شریعت دے دی جائے یا نئی کتاب عطا کر دی جائے یا معین طور پر کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے، وہ رسول قرار پاتے ہیں۔ رسول کبھی قتل نہیں ہوئے، انبیاء شہید ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ تو انبیاء شہید ہوئے ہیں، رسول کبھی بھی شہید نہیں ہوئے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ یہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ انبیاء کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، مراد ہے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، اے مسلمانوں تم جو کچھ بھی چاہو پیش کر دو ہمارے سامنے، ہم باز نہیں آئیں گے، ہم حق کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، تمہاری دعوت کو قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت فرمائی۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ یہ کسی حق کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں، نہیں، ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی و کفر کی روش کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مسلمانوں کو تو توقع تھی، ان یہود کے علماء سے خاص طور پر اور عام یہودیوں سے بھی، آیت 75 میں ذکر آ چکا ہے کہ شاید یہ قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمارے دل تو بڑے پردے میں ہیں، بڑے محفوظ ہیں، ہم تمہاری بات کو مسلمانوں بالکل نہیں مانیں گے۔ اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ بات یہ کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حق کا انکار کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی یعنی قرآن، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو کہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس، یعنی تورات۔ یہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ماننے سے ہی انکار کر دیا، حالانکہ ان کی ایک روش کا بیان اگلے الفاظ میں آ رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، کبھی مشرکین سے، کفار سے ان کی جنگیں بھی ہو جایا کرتی تھی، تو یہ کہتے تھے اس وقت کفار کو کہ ابھی تو تم ہم سے لڑ رہے ہو، لیکن جب وقت کا آخری رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارات ان کی کتابوں میں تھیں، تو پھر ہم تمہارے خلاف ان کی قیادت میں جنگ کریں اور تمہیں شکست دے دیں گے۔
اس بات کی وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ وہ آخری رسول آ جائیں اور ان کی سرپرستی میں ہم ان کے خلاف قتال کریں۔ انہی بشارات کی وجہ سے یہود کے یہ قبیلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، تو گویا یہ انتظار میں تھے کہ آخری رسول آئیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کی دعوت قبول کر کے ان کفار کے خلاف جنگ کریں۔ لیکن جب اللہ کے رسول آئے، یہ قرآن بھی آ گیا جس سے وہ پہچانتے تھے، فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو لعنت ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے، أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کہ انہوں نے اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل فرمایا ضد کی وجہ سے۔ حسد ان میں پیدا ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں نبوت برسوں سے چلی آ رہی تھی، وہ اب بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی ہے؟ اس ضد کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا اور اپنے لیے گویا کہ جہنم کے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل فرمایا اس ضد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے جب تک چاہا نبوت بنی اسرائیل کو عطا کی گئی، لیکن اب اللہ نے چاہا کہ نبوت بنی اسماعیل کو دے دی جائے، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن اس پر انہیں حسد ہو گیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کا مال آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کر کے وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ انہوں نے یعنی یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ وہ کہتے تھے جو ہمارے لیے اسی پر ایمان لائیں گے اور باقی ہر وحی کا انکار کریں گے۔ یہ ہٹ دھرمی، یہ تنگ نظری انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں متقین کی صفات کے بیان میں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ متقین تو وہ ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ لیکن ان کی تنگ نظری کا یہاں پر بیان ہے کہ جو ہمیں دیا گیا اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس آیا ہے، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، کہ تم اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اتنے ہی پکے ہو، تو بتاؤ کہ پچھلے انبیاء کو تم نے شہید کیوں کیا؟ بات یہ کہ تم ہٹ دھرمی پر آ چکے ہو، پہلے بھی تمہارے دل ہٹ دھرمی پر آ گئے تھے، تو تمہاری روش یہی ہو گئی ہے کہ تم حق قبول کرنا نہیں چاہتے اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ یہ باتیں پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو، مراد اطاعت کرو اللہ کے احکامات کی۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ گزشتہ نشستوں میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام لینے کے لیے، ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے، پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، جس کی تفسیر انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے
بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ ایمان کے ساتھ شرک اور کفر کی حرکتیں، ایمان کا دعویٰ بھی ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی ہو، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پوجا پاٹ، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں اس قسم کی دعوتیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے۔ اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کس بات سے معلوم ہوگا کہ واقعتاً بندہ اللہ کی محبت سے سرشار ہے؟ اس کو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اگین ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، ایک کائناتی حقیقت ہے جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے، جس میں ہماری غور و فکر کا بہت سا سامان موجود ہے۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کان لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، تمام دیگر لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ہے لٹمس ٹیسٹ اللہ کی محبت کا، اس لیے کہ اللہ کی ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے۔ تو کیا موت کے لیے تیار ہو؟ آج اگر موت آ جائے تو اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار ہو؟ کیا تمنا کر سکتے ہو رائٹ ناؤ موت کی؟ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ تیار رہے گا موت کے لیے، لیکن جس کے دل میں چور ہوگا، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے سبب کہ جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار نہیں، کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ رائٹ ناؤ اگر اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو کیا اللہ کے حضور پیشی کے لیے، حاضری کے لیے، محاسبے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور آخرت کے محاسبے کا یقین عطا فرمائے، اور آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بندہ اگر موت کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کی محبت موجود نہیں۔ یہ یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا موت کی تمنا کر سکتے ہو؟ اگلی آیت میں بتایا گیا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یقیناً تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکین سے بھی زیادہ، جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 برس کی عمر پا لے، کیونکہ اعمال تو کچھ ہے نہیں، اللہ کے سامنے پیشی کے لیے تیار نہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ زندگی طویل ہو جائے، موت ہمیں نہ آئے۔ اب آگے اللہ کا تبصرہ ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اتنی عمر دے دیا جانا انہیں عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ اتنی طویل عمر مل بھی جائے 1000 برس کی بھی، تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ 3 آیات، آیت نمبر 94، 95 اور 96، لٹمس ٹیسٹ اللہ کی محبت کا بیان ہو گیا۔ یہی مضمون پھر آیا ہے قرآن حکیم میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں۔ اس کے بعد 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے حسد کا بیان اور ان کی دیگر نافرمانیوں کا مزید بیان آ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کوئی جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو بے شک جبریل امین نے یہ کلام یعنی قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے
جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، وہدن اور یہ ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے حسد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی، ان کو وہی لے کر آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، یہ چلے گئے بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معاذ اللہ۔ اس بے باکی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن ہو تو وہ سن لے کہ جبرائیل نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا مزید تبصرہ، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا علیہم السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اس مقام پر آئی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، یہ سب ایک آرگینک ہول ہے۔ تمام فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا، کسی ایک فرشتے کا انکار، کسی ایک فرشتے سے دشمنی، اللہ کا انکار، اللہ سے دشمنی۔ اسی طرح اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار، اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار ہے جس کی بنیاد پر اللہ رسولوں کو منتخب فرماتے ہیں، اور گویا ایک رسول کا انکار اللہ کے تمام رسولوں کا انکار ہے۔ یہ ایک آرگینک ہول ہے۔ اسی طرح دین کے کسی ایک حکم کا انکار اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہے، گویا تمام احکامات کے انکار کے مترادف۔ تو فرمایا جو کوئی بھی اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اور خاص طور پر فرمایا جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تمام کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار تو صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اب مزید ان کی نافرمانیوں کا بیان آ رہا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے ایک فریق نے اسے توڑ ڈالا۔ یہ تو ہیں ہی ایفائے عہد کی خلاف ورزی کرنے والے، وعدے کو توڑ دینے والے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو ڈال دیا اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کا بھی بیان اور دیگر لوگوں کا بھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قرآن برحق کتاب اسے لے کر آئے ہیں، ان کی کتابوں میں بشارات موجود ہیں، لیکن انہوں نے اسے فراموش کر دیا اور بھلا دیا، اور اللہ کی کتاب جو ان کے پاس بھی تھی ان کے حوالے سے رویہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ ذکر تو قرآن کر رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، لیکن آج یہ روش مسلمانوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیہقی شریف میں، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈال دینا، تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے یا ٹیک لگا کر انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا جو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح آج امت مسلمہ نے بھی قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس اخبارات کے مطالعے کے لیے وقت ہے، میگزینز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، انٹرنیٹ پر سرفنگ کے لیے وقت موجود ہے، ای میلز چیک کرنے کے لیے وقت موجود ہے، دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت موجود ہے، لیکن اللہ کی کتاب آج اس کو بند کر دیا گیا، اس کو کھولنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ یہ آج ہماری روش جو برسوں پہلے، صدیوں پہلے بنی اسرائیل کی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب امت
زوال کا شکار ہوتی، جیسے یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوئے، تو کتاب کو تو فراموش کر دیا جاتا ہے، حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور لوگ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خرافات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فضولیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں جو جادو ٹونے کا عمل کرتے تھے اور انسانوں کو بھی اکساتے تھے۔ تو وہ نافرمان بنی اسرائیل کے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اب وہ شیاطین کی پیروی کرتے تھے جو لوگوں کو جادو ٹونے اور دیگر فضولیات سکھایا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ بات بھی نوٹ فرما لیجئے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی چیزیں مل جاتی جس میں نقش سلیمانی بھی شامل ہے۔ اس دور میں بھی جو نافرمان لوگ تھے جادو ٹونے کو سلیمان علیہ السلام کی طرح منسوب کرتے تھے، معاذ اللہ۔ اللہ نے نفی فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کرنا شریعت کے مطابق کفر ہے، حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس امت جو کہ بنی اسرائیل کی امت تھی سابقہ، ذرا اس کی پستی کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، شیاطین کی پیروی کرنے لگ گئے اور جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئے۔ جب حقیقت یعنی کتاب الہی کو فراموش کر دیا جائے تو امت اس پستی پر پہنچتی ہے کہ وہ خرافات اور جادو ٹونے کا شکار ہو جاتی جو کہ کفر ہے۔ مزید فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ بابل، یہ عراق کا پرانا نام ہے، اور جو کچھ بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش فرمائی اور دو فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ وہ جب قوم ایک غلط رخ پر چلنا شروع کر دے تو آزمائش بھی اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی کی جاتی ہے۔ یہ فرشتے انسانی شکل و صورت میں آتے تھے، مختلف باتیں سکھاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اگر ان فرشتوں سے کچھ سیکھا بھی تو وہ کہ جس کے ذریعے سے گھر کے نظام کو برباد کیا جاتا ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ دونوں فرشتے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، ہمارے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا۔ لیکن اب ان کی پستی سماعت فرمائیے، فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو وہ سیکھتے ان دونوں فرشتوں سے وہ کچھ جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ یہ ہے پستی کی انتہا، کہ اگر کچھ سیکھا بھی تو وہ کہ کیسے گھر کے نظام کو برباد کیا جائے، کیسے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ آج بھی مغرب کی دجالی تہذیب کا حملہ فیملی اسٹرکچر پر ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالو، بے حیائی کو عام کر کے، فحاشی کو عام کر کے، یہ شیطانی ایجنڈا ہے جس کو آج مغرب کی دجالی تہذیب جو کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے دور ہے عام کر رہی ہے۔ یہ شیطانی ایجنڈا ہے کہ گھر کے نظام کو برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے ایجنٹس آ کر اپنی کارروائیاں بیان کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے سو کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ ایک اس کا ایجنٹ آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے واقعتاً جانشین ہو، تم نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ تو آج دجالی تہذیب جو مغرب کی تہذیب پوری دنیا پر بلا شبہ اس کے اثرات ہیں، وہ انسانیت کے اس فیملی سٹرکچر کو جو کہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور یہ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن غور فرمائیے، یہ بنی اسرائیل کی امت جو حامل کتاب تھی، اللہ کے دین کی ذمہ دار تھی کہ اس کو عام کرے اور انسانیت کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرے، جب پستی پر یہ قوم آئی تو کتاب کو بھی پس سے پش ڈال دیا،
اور انتہا یہ ہوئی کہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑے، خرافات کے پیچھے پڑے، اور پستی کی مزید انتہا یہ ہوئی کہ وہ دھندے انہوں نے شروع کیے جس سے فیملی سسٹم کو برباد کیا جاتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ کل اختیار اللہ کا ہے نفع نقصان کا، جیسے دوائی بھی اثر کرتی ہے اللہ کے حکم سے، جادو بھی اثر کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ جادو کرنا کفر حرام ہے لیکن تاثیر اس کی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے یہ خریدا یعنی جادو ٹونا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، دنیا کے پیچھے دیوانے ہوئے، کتاب کو فراموش کیا، دین کے تقاضوں کو فراموش کیا، اب ان کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس کے بعد 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، مزید ان کی کچھ نافرمانیوں کا بیان، اور دین کے احکامات کے ضمن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اصل میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہود کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں آ جایا کرتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے، کوئی بات واضح نہیں ہو سکی تو کبھی صحابہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول توجہ فرمائیے، ہمیں ہماری رعایت فرمائیے، راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، بات کو دوبارہ دہرا دیجیے۔ اب یہ اس بات کو پکڑ لیا کرتے تھے یہود اور گستاخی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ راعنا کو وہ کھینچ کر پڑھتے تھے اور کہتے تھے راعینا، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ اس طرح گستاخی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت کی کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ انظرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التفات فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام پیش نظر رکھیں، وہ لفظ بھی چھوڑ دو جس میں گستاخی کا شائبہ بھی آ سکتا ہے، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنو۔ مراد ہے کہ اٹینٹیولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو تاکہ دہرانے کے لیے درخواست کرنے کا موقع ہی نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التفات فرمائیے، یہ الفاظ استعمال کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ یہ حسد بنی اسرائیل کے یہود میں بھی تھا اور یہ حسد مشرکین مکہ میں بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیوں دے دی گئی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد ناسخ و منسوخ، جو کہ قرآن حکیم کی تفسیر کے ضمن میں بہت بنیادی اصطلاحات ہیں، اس کا بیان آ رہا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے جیسی ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ناسخ و منسوخ کی بحث۔ ناسخ نئے آنے والے حکم کو کہتے ہیں،
منسوخ وہ حکم جو ناسخ کی وجہ سے ختم ہو جائے اسے منسوخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بحث ہے جو اس مقام پر قرآن نے بیان کی۔ گزشتہ کتابوں میں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ان کے مقابلے میں قرآن میں نئے احکامات آ گئے، تو یہ ناسخ و منسوخ تورات اور قرآن میں بھی یہ گویا کہ پھر قرآن میں بھی کچھ احکامات آئے اور ان کے مقابلے میں اللہ نے فائنلی کچھ اور احکامات دیے، تو یہ ناسخ و منسوخ قرآن حکیم میں بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، مراد ہے کہ ذہن سے ہی محو کر دینا۔ اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7 میں، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے کہ جو اللہ چاہے، اللہ چاہے تو ذہنوں سے حافظ اس کو محو کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا حافظوں سے نکال دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ اس کے جیسی ہی لے آتے ہیں۔ اب یہود کا یہ سوال تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ نئے احکامات آ رہے ہیں؟ اس کا پہلا جواب اور واحد جواب یہی ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، حکیم ہے، ہر دور میں جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اللہ اس کی مناسبت سے احکامات عطا فرماتے تھے، اور اللہ کی قدرت ہے وہ جو چاہے حکم دے، تم بندے ہو تمہارا کام ماننا ہے، اللہ جو چاہے حکم دے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ تورات گزشتہ کتابوں اور قرآن میں بھی ہے، اور ودن قرآن بھی ناسخ و منسوخ ہیں کہ پہلے ایک حکم دیا گیا جیسے وصیت کے حوالے سے احکامات، پھر میراث کے احکامات قرآن میں آ گئے، تو ایک حکم پہلے قرآن میں دیا گیا اور فائنلی ایک اور حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا جس سے پھر ناسخ کہیں گے، جو کہ فائنل حکم سمجھا جائے گا۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ جو چاہے حکم دے، کلیتاً اختیار اس کا ہے، حکیم ہے، اس کا کوئی حکم کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہر دور کے اعتبار سے مناسب حال احکامات اللہ نے بندوں کو عطا فرمائے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ مراد یہ کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی روش اختیار نہ کریں جو بے جا سوالات کیا کرتے تھے اور عمل سے فرار اختیار کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسلم شریف میں کہ پچھلی امتیں اپنے رسولوں سے اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کی گئی، اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بے جا سوالات جن کا ایمان، عمل اور نجات سے تعلق نہ ہو، وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ یہ ان کا حسد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب ایمان مسلمانوں سے بھی چھن جائے اور مسلمانوں کو وہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ ان کا حسد ہے جس کا اظہار ان کے اعمال سے ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے، فاعفو، تم انہیں معاف کر دو، وصفحوا، اور درگزر کرو، حتی اتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یہود کے قبائل مدینے میں آباد تھے، یہ اندرونی مخالفت کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمانوں کو کہا کہ ابھی ان سے درگزر کرو۔ یہ سورۃ البقرہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی۔ ابھی بیرونی دشمن ہے مشرکین مکہ، جن سے بدر کا معرکہ بھی پیش آنے والا ہے، احد کا معرکہ بھی پیش آنے والا ہے، تو اندرونی مخالفت کے مقابلے میں بیرونی مخالفت کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تو ابھی درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ لے آئے، ان کے خلاف بھی اقدام ہوگا اور ان کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔